آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے. آپ کو ایک خوبصورت پہاڑ نظر آیا. آپ کی نظر جب پہاڑ پر پڑی حیران رہ گئے اور اللہ کے نبی نے پہاڑ کو مخاطب کر کے کہا اے پہاڑ تو اپنا حال سنا, اپنا حال بیان کر. آج تو انسان سے بول کر راضی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, پہاڑ سے کہہ رہے ہیں پہاڑ اپنا حال بیان کر. فرماتے ہیں جب اللہ کا نبی بلانے پہ آئے تو پہاڑ بھی بول دو. پہاڑ بولا, بول کر جواب دیا. کہا اللہ کے نبی میرے اندر ایک شخص رہتا ہے, کئی سال سے عبادت کر رہا ہے. تو آپ نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہا اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگی, یا اللہ وہ بندہ مجھے دکھا جو اس پہاڑ میں عبادت کر رہا ہے. پہاڑ نے کہا کہ میرے اندر ایک بندہ ہے وہ عبادت کر رہا ہے. پہاڑ کے نہ کان ہے نہ زبان ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو اللہ نے پہاڑ کو کان بھی عطا فرمائے اور زبان بھی عطا فرمائے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ پہاڑ بول پڑے. آپ نے کہا پہاڑ اپنا حال بیان کر. پہاڑ نے کہا اللہ کے نبی میرے اندر ایک بندہ ہے جو عبادت کرتا ہے. حضرت عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی, یا اللہ وہ بندہ تو مجھے دکھا. تو پہاڑ سخت ہوا اور بندہ باہر آ گیا. جب بندہ باہر آیا آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں آخر الزمان احمد مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی کروں اور ان کا امتی ہونے کا شرف بھی حاصل کروں. جب میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے میری دعا قبول فرمائی. تو اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی اور مجھے 600 سال ہو گئے ہیں اس پہاڑ کے اندر عبادت کرتے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو اس بندے سے افضل ہو. 600 سال ہو گئے اس بندے کو عبادت کرتے ہو اور پہاڑ کے اندر کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے. یہ تو بڑی شان والا بندہ ہے. اللہ رب العالمین نے جواب دیا, فرمایا اے عیسیٰ یاد رکھنا میرا محبوب ہوگا, زارا کا بابا ہوگا, حسنین کا نانا ہوگا, جو میں اس کو امت عطا کروں گا. فرمایا میرے محبوب کا امتی رجب کا مہینہ ہوگا. رجب کے مہینے کے اندر رب نے فرمایا میرے محبوب کا امتی ایک روزہ رکھے گا, ایک روزہ رکھے گا. فرمایا میں اس کو اس 600 سال عبادت کرنے والے سے زیادہ ثواب عطا کروں گا. یہ شان اللہ نے صرف اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا. 600 سال عبادت ایک طرف اور میرے نبی کا غلام امتی رجب شریف کا احترام کرتے ہوئے ایک روزہ رکھے. فرمایا 600 سال کی عبادت سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے. اور ارشاد فرمایا اللہ کے 7 آسمان ہیں, 6 آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے دروازہ بنایا. اس رجب کے دن لکھے. فرمایا جو بندہ رجب کا احترام کرے گا, احترام کرتے ہوئے روزہ رکھے گا, روزہ رکھ کے پھر گناہ نہیں کرے گا, اپنی زبان سے غیبت نہیں کرے گا, کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. فرمایا کہ اللہ رب العالمین
کا وہ روزہ رکھے گا، فرمایا چھٹے آسمان پر اس بندے کے دن کا دروازہ، اس بندے کے دن کا روزہ، فرمایا محبوب کریم کے غلاموں، حدیث پاک ہے شعب الایمان کے اندر، فرمایا کہ جب وہ روزہ رکھے گا وہ دن، وہ دروازہ اس بندے کی شفاعت کرے گا جو بندہ رجب میں روزہ رکھنے والا۔ معلوم ہوا یہ شان اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو بندہ رجب میں احترام کرنے والا ہو۔ فرمایا خوبصورت واقعہ دیدار کیا، اس مہینے کو یہ بھی شرف حاصل ہے۔ فرمایا کوئی بندہ کہہ دیتا ہے یہ گھر میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دکان میری ہے، اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے بارے میں فرمایا یہ جو رجب ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں گناہوں سے پار آ جانا چاہیے، ہمیں نافرمانی سے رک جانا چاہیے، ہمیں نیکیوں میں اضافہ کر دینا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و رمضان، یا اللہ اس مہینے سے برکتیں عطا فرما ہمیں رمضان تک پہنچا۔ فرمایا رجب و شعبان، رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان شہری، شعبان میرے محبوب کا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی، فرمایا ماہ رمضان محبوب کی امت کا مہینہ ہے۔ تین مہینے فرمایا شان والے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم نے جس مہینے کی شان بیان کرنی ہے رجب شریف۔ محبوب کریم نے فرمایا جو بندہ رجب شریف کا پہلا روزہ رکھتا ہے، فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں، محبوب کریم کا فرمان ہے اس کے اندر بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ایک رجب کی پہلی رات، اس رات کے اندر بندہ جو بھی دعا مانگے، جو بھی دعا مانگے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ فرمایا دوسری رات جمعرات کا دن، جمعے کی رات جو ہوتی ہے، جمعے کی رات کے اندر جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ فرمایا یہ 2 راتیں ہماری زندگی میں ہر ہفتے بعد ایک رات آتی ہے، ہر ہفتے بعد اللہ موقع دیتا ہے۔ فرمایا یہ جمعے کی رات ہے، جو دعا مانگو گے میں قبول فرماؤں گا۔ اور فرمایا رجب کا پہلا روزہ رکھنے والے کو اللہ 3 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا بیان فرمایا جو بندہ رجب کی آج پہلی تاریخ ہے کا دوسرا دن ہے، رجب کے دوسرے دن کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، محبوب کریم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو بندہ رجب کا 30 دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں جو بندہ 3 روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 9 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اس کے بے شمار فضائل ہیں، کمالات ہیں، اللہ رب العالمین اس مہینے کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا جو بندہ اس رجب شریف کے 7 روزے رکھتا ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ رجب کے 7 روزے رکھے گا اللہ اس بندے کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیں گے۔ 7 دروازے اس بندے کے لیے بند ہو جائیں گے جو رجب شریف کے اندر 7 روزے رکھے گا۔ اور ارشاد فرمایا جو بندہ رجب شریف کے اندر 8 روزے رکھتا ہے، 8 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دے گا۔ فرمایا یہ کمال، یہ شان اس بندے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو بندہ رجب شریف کے اندر روزہ رکھے گا، فرمایا روزے کے بے شمار فضائل ہیں، کمالات ہیں۔ فرمایا جو بندہ
روزہ رکھے گا رجب شریف کے اندر، فرمایا 15 دن کے روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا، ایک منادی ندا کرے گا، اللہ نے تیرے تمام گناہ معاف فرما دیے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، جا آپ دوبارہ اپنی زندگی نیکیوں سے شروع کر۔ فرمایا جب دور جاہلیت کے اندر یہ مہینہ آتا تو وہ لوگ اس مہینے کا ادب اور احترام کرتے، فرمایا اس مہینے کے اندر فرمایا تلوار چلانا چھوڑ دیتے، میں یوں کہوں غلط نہیں ہوگا کہ زبان چلانا بھی چھوڑ دیتے، فرمایا تلوار چلانا چھوڑ دیتے، نیزے رکھ دیتے، کیوں؟ فرماتے یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر تلوار نہیں چلائیں گے۔ تلوار کا زخم، نیزے کا زخم یہ سامنے نظر آتا ہے، یاد رکھنا زبان کا زخم نظر نہیں آتا، یہ زبان تلوار سے زیادہ تیز ہے اور اس کی نوک جو ہے یہ نیزے سے زیادہ تیز ہے، جب بندہ چلاتا ہے فرمایا بندے کے اندر زخم کر دیتی ہے، فرمایا پر وہ زخم نظر نہیں آتا، زخم نظر نہیں آتا، اس لیے فرمایا اس مہینے کے اندر اپنی زبان کو بھی بندہ کنٹرول میں رکھے۔ میں ایک نقصان بھی بیان کروں گا، فرمایا اس مہینے کے اندر خوبصورت واقعہ پیش آیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام ایک دن کے روزے کی فصیلت